اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالباسط خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج سورہ مجادلہ کی پہلی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ان آیات کا ترجمہ، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم زہار کے بارے میں، حکم زہار کا جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات سورہ مجادلہ کی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں طلاق کی مختلف اقسام تھیں، انہی قسموں میں سے ایک قسم زہار ہے۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ جب ایک عرب یا اس وقت ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیا کرتا تھا تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک مرد یہ کہتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں، یا تو ایسے ہی ہے جیسے میری بیوی، جیسے میری بہن، تو وہ اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ 3 ماہ تک، یعنی 3 طہری مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا اور اسی بات پہ قائم رہتا ہے، تو 3 مہینے کے بعد طلاق مؤثر ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے اب دین اسلام سے مسلمانوں کو نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ میں جو پہلی آیات ہیں ان میں اس مسئلے کی وضاحت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کے بارے میں قانون وضع کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں ترجمہ بیان کروں گا، پھر اس پیراہے میں جو بہت مشہور واقعہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا قول سن لیا ہے جو تمہارے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں جھگڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنا، اور یقیناً وہ البتہ ناپسند بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس سے پھر جاتے ہیں، بس قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مس کریں، ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ تم اس کے ذریعے نصیحت کیے جاتے ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پس جو کوئی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ پائے تو قبل ازیں اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو مس کریں 2 مہینے کے پے در پے روزے فرض ہیں۔ پھر جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غصے میں، جذبات میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ اس طرح وضع کیا کہ قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں پہلے ایک غلام آزاد کریں، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھیں، اور اگر بوجہ بیماری یا کسی دیگر وجہ سے وہ روزے بھی نہ رکھ سکیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آیات کیوں نازل ہوئیں؟ ان آیات کو نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے پیش نظر ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 492 پر بیان ہے کہ یہ جو آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیات کے نزول کا سبب یہ واقعہ ہے کہ اسلام میں جس شخص نے سب سے پہلے زہار کیا وہ انصار میں سے اوس بن صامت تھا۔ یہ شخص بہت بوڑھا تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور اسے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے۔ پھر وہ اس پر نادم ہوا، اور زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اس زہار کا اظہار کرتا تھا تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اوس نے اپنی بیوی سے کہا، اے خالہ، ہم زمانہ جاہلیت میں تو اسے حرام ہی قرار دیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا اور ان سے اس کے بارے میں سوال کر۔ پس خولہ اس کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں
اوس بن صامت میرا خاوند اور میری اولاد کا باپ اور میرے چچا کا بیٹا ہے، اس نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے اور ہم اسے زمانہ جاہلیت میں حرام قرار دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اسلام سے بہرہ ور کیا ہے، تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے عورت، میرا گمان ہے کہ تو اس پر حرام ہے۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، میں اپنے خامد سے جدا ہونے کی شکایت اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کرتی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ سے لے کر لعفو غفور تک یہ آیتیں نازل کیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں کفارہ کا حکم دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا زہار اور زہار کا کفارہ، اور یہ جو سورہ مجادلہ کی پہلی آیات ہیں یہ کس وقت نازل ہوئیں، ان کے نازل ہونے کی شان کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو امید ہے آپ کو استفادہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔